Professor Marandi, you have been presenting Iran's case right from the start. What expectations do you have from these talks that we are having in Islamabad? Not if the intention by the United States is not to carry out its commitments, then we won't have progress. As General Soleimani said, we are the nation of martyrdom. We are the nation of Imam Hussein. جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے لیکن عین ممکن ہے کہ ساری چیزوں کے اوپر اتفاق نہ ہو. کیا واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا ماحول لگ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ امریکہ اور ایران کے درمیان، یعنی کہ جس میں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ شریک ہو، یہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اچھا، ناظرین ہمارے ساتھ سید محمد مرندی جو ہے وہ ایران سے موجود ہیں، پروفیسر ہیں اور بہت ایگریسولی جو ہے وہ انہوں نے ایران کا کیس لڑا ہے اور ڈفرینٹ میڈیا پہ، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو چاہے لوکل میڈیا ہو، سب پر جو ہے وہ جا کے ایران کا کیس جو ہے وہ بہت ایگریسولی بڑے دل سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے. آج پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دا چانس ٹو ہیو اے ورڈ ود ہم. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم پروفیسر مرندی. تھینکس اے لاٹ فار جوائننگ. Alaikum assalam. Professor Marandi, you have been presenting Iran's case right from the start. What expectations do you have from these talks that we are having in Islamabad? For Iran, the only thing that is important is that the Trump regime abides by its commitments. If it's not, if the intention by the United States is not to carry out its commitments, then we won't have progress. They failed on the battlefield. The Trump regime and the Zionist regime, and both against Iran and the axis of resistance. And now they are the ones who called for a ceasefire. And they're the ones who have made commitments that we are waiting them to be carried out. If they can't carry them out, that shows that negotiating with them is useless. If they can carry them out, but they won't, again, negotiating with them is a waste of our time. So, if they do carry out their commitments, then we can move on to a new phase. But we're more than prepared to return to Tehran at any moment. So a lot of people are speculating that in these kind of talks, the major things are pre-decided, and these kind of talks are held just to formalize the negotiating points or the points that have already been agreed upon. What is the case here? Well, your Prime Minister has already said that the United States has made certain commitments, and it has not carried out those commitments. So whether something is predetermined or not is not really important if those commitments are not carried out. We don't trust the United States. The United States is controlled by Zionists and the Epstein class, the Zionist oligarchy. So their signature means nothing to us. Their promises mean nothing to us. The only thing that is important to us is action. If they act and implement what they promise, that means something. Other than that, if they make promises, it's not worth anything to us. So while these talks were on the way and the delegations were coming here in Pakistan and Islamabad, I saw your vice president talking about 2 points that he said are kind of prereq for these negotiations, where one of the points was obviously the attacks on Lebanon, that they need to stop from Israel, and the second was to unfreeze the assets. Is that the case, and is that been agreed upon now? That is what we remain here to see. We are here to see if the United States is going to carry out its commitments that your Prime Minister has stated clearly have been made. So if there is to be any progress,
they have to begin with the implementation of those commitments. And what will be, when you talk about commitments, what are non-negotiables for Iran? Well, what has already been promised by the United States Are these is all those 10 points, or 2 or 3 points from that? ultimately everything that Iran has pointed out all those 10 points have to be accepted before normalization can be created between Iran and the United States. There's no doubt about that. We're not naive to think that the Americans are going to accept these things, but we will remain steadfast in our position. If it takes years, we've been steadfast for 47 years, we'll be steadfast for 47 more years. The United States, if it wants to have good relations with Iran, it has to accept all of those elements. Obviously, right now, the United States is captured by the Zionist lobby, and therefore negotiations are slow, and the negotiations as we speak are making very well. We have to see if they make progress at all. Everything will depend on the facts on the ground for us, and the facts on the ground, they will determine if we can make progress. If the facts on the ground do not indicate that the United States is sincere in implementing its obligations, then if they're not sincere, then we'll leave for Tehran. If the United States if the United States carries out its obligations, we will continue to move on. We'll go on to the next stage with full distrust. And when you say we'll go back to Tehran, what is your next course of action, you think? Well, if we go back to Tehran, we go back to Tehran. We are prepared for war. We are preparing for further military conflict, and we are confident about our strength. I think the world has seen the sheer power of the axis of resistance in the Islamic Republic of Iran. Yeah. The determination of the Iranian people, I think, has been made clear to those doubters. And as General Soleimani said, we are the nation of martyrdom. We are the nation of Imam Hussein. And there's not a chance in the world that we will forsake the Palestinian people. Just one last, because since you are in Pakistan, what do Iranians feel about Pakistan's role? Because there has been a lot of different kind of speculations and opinions also about Pakistan's role in mediating or in putting out these efforts. Obviously, Oman and Pakistan are friends of Iran, and we feel very comfortable here. The cultural and religious bond that we have, the two countries share, is known to everyone, but we don't trust the Americans. Yeah. Thank you so much for your time. अस्सलाम वालेकुम एजाज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो ये बताइएगा, बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए. जाहिर है यहाँ पर जो है वो इतने बड़ा डेलीगेशन आया है और इतना ग्लोबल एक जो है वो क्राइसिस आने वाला था जिससे पाकिस्तान ने जो है वो मिटिगेट किया है. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टॉक्स की? क्या अपडेट है आपके पास? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, टॉक्स इस वक्त शुरू हो चुके हैं. हाँ. पहला मरला ये था कि दोनों वफूद ने अलग अलग मुलाकात करनी थी. पाकिस्तानी वफद के साथ, फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ दोनों की मुलाकातें हुई. आपको पता है, ईरानी वफद कंप्लीट पहले आया था, तो उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की. उसके बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर से मिले. अब एक ऐसा मरला था जब दोनों को एक टेबल के ऊपर लाना था, और ये बड़ी इंतहाई एक सिचुएशन है. और ये याद रखिए कि ये इस लेवल का अमेरिका और ईरान के दरमियान, यानी कि जिसमें अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट शरीक हो, ये 1979 के बाद पहली दफा हो रहा है. अच्छा. ये पावरफुल तरीन जो शख्सियात है, ये पहली दफा हो रहा है. तो अभी एज वी आर टॉकिंग दोनों एक टेबल पे हैं. हमें ईरानी जराए ने बताया है. और जो जब इस आप बात कह रहे की हैं एक टेबल पे, मतलब आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. सामने, और हमें ये बताया कमरे में
بھی موجود ہے تو اگر یہ ایرانی حکام بتا رہے ہیں تو میں اس لیے اس بات پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے ڈی ریل کرنا ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ اس وقت ایران کو مذاکرات میں اپر ہینڈ حاصل ہے. تو میں اس لیے ایران کو کوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ ٹاکس شروع ہو گئی ہیں، ایک کمرے میں ہیں، پاکستان بھی موجود. تو یہ بتائیں نا اعزاز، سننے میں آیا ہے کہ ایران کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آیا ہے. سیم از دا کیس ود یو ایس آلسو، کیا بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے ایران کے ساتھ؟ تو کہا جا رہا ہے تقریباً 70 لوگ جو ہے وہ ان کے ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. نہیں، جو امریکن ڈیلیگیشن ہے اس میں بھی کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، لیکن اتنا بڑا ڈیلیگیشن نہیں ہے. امریکن ڈیلیگیشن بہت محدود ہے ود کمپیئر ٹو. اور یہ بتائیں، جب آپ آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آج ہی جو ہے وہ یہ معاملات طے پا جائیں گے؟ کس طرح سے یہ ڈیولپ ہوگا یا کل تک بات جائی جائے؟ یو ایس ڈیلیگیشن رات جو ہے، واٹ از یور پریڈکشن؟ دیکھیے ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں، ٹف نیگوشیٹرز ہیں. امریکنز بھی آپ کو پتہ ٹف ہیں. مجھے لگتا ہے یہ آج جو بنیادی فریم ورک ہے وہ طے کر لیا جائے گا، اور کچھ چیزیں جن پہ اگر کوئی معاملات اگر رہ کوئی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے، تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ آج کے دن ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے بجائے اس کے کہ کوئی پرماننٹ حل نکالا جائے. دیکھیے یہ پرماننٹ حل ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے دونوں آگے بڑھ رہے ہیں اس میں پرماننٹ کی طرف مجھے ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایران جو ہے وہ اٹک سکتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں چاہیے، اور یو ایس بھی اس پہ جو ہے وہ ایڈمنٹ ہو جائے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے وہ تو 4-5 چیزیں ایسی ہیں، لیکن مین چیز جو ہے ایک تو میرا اسٹیٹ آف پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. نہیں ایک دوسرا جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہے یورینیم سے گے نہیں، باقی چیزوں پہ میرے خیال میں شاید بات اور پاکستان کی طرف سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مذاکرات کے لیے ڈیلیگیشن میں کون کون شامل ہوگا؟ دیکھیے پاکستان کی طرف سے جو مذاکرات ہیں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف اوورال نگرانی کر رہے ہیں، لیکن ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سارے عمل میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے. تو جو وزارت خارجہ کے میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو معاونین ہیں وہ اس میں معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور کیا ابسا کومل جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. آج بڑا دن ہے پاکستان کے لیے اور یہ پیس ٹاک جو ہے وہ اسلام آباد میں ان کا انعقاد ہو رہا ہے. ابسا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. کیا واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا ماحول لگ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ دیکھیے ٹیمپریچر دونوں طرف سے جتنا ہائی تھا، ایران اور امریکہ کی اگر ہم بات کریں اس وزٹ اس اپنے وفد کو ایران سے پاکستان لے کر آتے وقت بھی عباس عراقچی ہوں یا باقر کالواف ہوں، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی جو لیبنان میں اٹیکس کیے گئے ہیں اس کو. تو ایسا نظر آتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، لیکن پھر بھی چیزوں کو بڑا ہش ہش رکھا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں یہ پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں کہ کس قدر جو ہے وہ ایک کم از کم ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو 10 پوائنٹس ایران کے فلوٹ کر رہے ہیں شرائط کے وہ ایگزیکٹلی آفیشیل ہیں یا نہیں ہے، اور جو 15 پوائنٹس امریکہ کے ہیں وہ کس حد تک. سو اس مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، یہ ابھی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ ہوگا یا پریکٹیکلی ان پوائنٹس کے اوپر بات کی جا رہی ہوگی. سو اس لیے جس یہاں پر ہم میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہیں، میری جن جرنلسٹ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے، تو یہ کلیئرٹی ابھی نہیں ہے اور کہ کس حد تک. لیکن آپٹیمزم مجھے ربیہ بہت زیادہ نظر آئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں کافی کم ہوتی ہے آپٹیمزم چیزوں کو لے کے، لیکن طریقے سے ہی دیکھا جاتا ایک ہے. عام تاثر بالکل ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر جے ڈی وینس آ گئے ہیں، جیرڈ کشنر جو کہ غزہ ڈیل کے حوالے سے بھی پہلے بہت ایکٹیو رہے، اینڈ دین اگین اسٹیو وٹکاف خود، اور صدر ٹرمپ کا ان کو یہ کہنا ہے کہ ان مذاکرات کو آپ نے کامیاب بنانا ہے. تو ظاہر کر رہا ہے کہ سنجیدگی تو ہے. ایک سیف ایگزٹ امریکہ کو بھی اس ٹائم پہ چاہیے اور کہیں نہ کہیں ایران کو بھی چاہیے، لیکن ایرانی وفد بڑے باوقار انداز میں آیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اپنے پوائنٹ پہ وہ کریں گے، ضرور زور دیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اب کس حد تک کامیابی ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایران کے لیے کچھ نان نیگوشیبلز ہیں. کیا آپ کے خیال میں ایسے 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ نان نیگوشیبلز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک نئی جو بات ایک پوائنٹ بنے گی اس مذاکرات کے پہلے دور میں، وہ اسرائیل کی طرف سے یہ مطالبہ جو کہ امریکہ نے اپنے ڈیمانڈز کے اندر بھی رکھا تھا کہ خطے سے ایران کی پراکسیز کا خاتمہ کیا جائے.
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر لگتا ہے کہ امریکہ سٹریس کرے گا، صحیح. کیونکہ نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ سیپریٹ ٹاکس شروع کر دیے ہیں جس کا مرکز اور وینیو ہوگا واشنگٹن. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو لے کے اسرائیل بہت پش کر رہا ہے اور امریکی بھی اس کو ایک پوائنٹ بنائیں گے. لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جو ڈویبل اور ورکیبل ہے آئیڈیاز وہ ہیں سینکشنز ہٹا دی جائیں، جس کی بات کا ایران کا ایک مطالبہ تو ہے، لیکن صدر ٹرمپ کا آپ کو بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینکشنز کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں ہم اگر بات بنتی ہے. سو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسٹس انفریز کرنے کی ابھی سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر امریکہ اگریڈ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل آپشنز نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں جن کے اوپر بڑا اختلاف ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنی فلیکسیبلٹی خود ایران کی طرف سے بھی دکھائی جاتی ہے کہ اس موقع کو جہاں پر ایک مورلی ایک فتح تو ایران نے حاصل کی ہے، سو اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ اپنے مستقبل کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ماحول تو بڑا جمع ہے یہاں پہ، بہت سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی خاص انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت نہیں آ رہی ہے، تو تھوڑا ہش ہش ہی رکھا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈسکلوزڈ لوکیشن ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو اندازہ ہے کہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور وینیو کیا ہے، لیکن ہم میڈیا کے سامنے اس پہ بات نہیں کریں. ایک بڑا ذمہ داری کا احساس بھی ربیہ، مجھے تو 13-14 سال ہو گئے پاکستانی میڈیا میں، مجھے ایک بڑا رسپانسبلٹی کا اور ایک کیئرفلنس نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا کوئی بیان سیبوٹاج نہ کرے، کوئی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو رہی ہو. حالانکہ بہت بہترین انتظامات پاکستانی حکومت نے کیے ہیں اس وزٹ کو سیفلی کرنے، لیکن آبویسلی جب یہ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ خیر و عافیت سے پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جن کو ڈسکس کریں گے. ہاں، اور جہاں اتنی بڑی چیز اور اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں بری نظریں جو ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے اسرائیل یا کوئی ایسا ملک جو چاہے کہ جو ایران میں کام شروع کیا ہے امریکہ نے وہ ختم کر کے ہی جو ہے وہ نکلے، یعنی کہ رجیم جو ہے وہ چینج کر کے نکلے؟ اس حوالے سے اسپوائلرز کے لیے جو ہے وہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. بالکل، یہ ایک سلسلہ مجھے لگتا ہے جب مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے تو اسپوائلرز کے پاس اتنی اسپیس نہیں رہتی ہے، لیکن بالکل لیبنان پہ جس قسم کا اٹیک 10 منٹ میں 300 سے زائد لوگوں کو قتل عام کر دیا اسرائیل کی طرف سے، وہ اس کو سپوائل کرنے کے لیے ہی تھا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ممالک ہیں جو امریکی میڈیا کے مطابق پش کرتے رہے صدر ٹرمپ کو کہ آپ اس جنگ کو جاری رکھیں، لیکن آبویسلی پبلک میں انہوں نے یہ پوزیشن نہیں لی ہے. ایسا لگتا ہے ربیہ کہ اگر کوئی اسپوائلرز تھے بھی تو ان کے سارے عزائم ناکام ہو گئے ہیں جب یہ دو فریقین ایک میز پر بیٹھ چکے ہیں مذاکرات کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مذاکرات بھی آمنے سامنے ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک بہت بڑا آئس بریکنگ مومنٹ ہے، اور دنیا جو ایک ورلڈ وار کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کم از کم یہ سلسلہ ہمیں تھمتا ہوا تو نظر آ رہا ہے. دعا یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو امریکہ کہیں ٹائم بائنگ ٹیکٹک کے طور پہ استعمال نہ کرے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات ہو اور نتیجہ خیز بات ہونی چاہیے. رکھے جو ٹرسٹ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ پہنچا ہے ڈیلیگیشن بات کرنے کے لیے. ایران کا بیسٹ آف لک. ابسا، پہلے بھی جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا تھا جو کردار میڈیا نے پلے کیا تھا وہ آج تک جو ہے وہ ہم سب نے یاد رکھا ہے. پاکستان نے کیا پوری دنیا نے یاد رکھا ہے، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ فیکٹس بیس لاجک بیس جو ہے وہ بات کر رہا ہے میڈیا. اینڈ بیسٹ آف لک ٹو یو. تھینک یو ربیہ. کچھ اپڈیٹس بھی آئی ہے تو اطہر قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہیں. اطہر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ یہاں میڈیا تو بہت سارا جمع ہے لیکن سب کنفیوزڈ ہے کہ کسی کے پاس کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اوبیسلی جب کوئی پیش رفت ہوگی تو یقیناً سرکاری سطح پہ اس کو شیئر کیا جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے میری ایرانی صحافی سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک جو چیزیں ہم تک کنوے ہوئی ہیں اس میں پازیٹیوٹی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اندر ماحول ٹھیک نہیں ہے اور اس قسم کی. تو دونوں ابھی اگر آپ ویسٹرن جو یہاں پہ صحافی ہیں، چاہے وہ برطانیہ سے ہوں، امریکہ سے ہوں یا ایرانی صحافی ہوں، جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ساری چیزوں کے اوپر اتفاق نہ ہو، اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے رکھ دیں کہ ان کے اوپر ہم بات چیت جاری رکھیں گے. لیکن اوور آل جو پاکستان نے کردار اس میں ادا کیا اور جس طریقے سے یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یقیناً اس کے اوپر مجھے ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ کافی زیادہ سرپرائز لگا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور بلکہ کچھ نے تو مذاق میں کہا کہ کوئی انڈین صحافی ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہے کہ فی الحال جو ہے ابھی حتمی نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. انڈین صحافی تو نہیں نظر آ رہا ہے لیکن انڈین میڈیا پہ تو ہم ہی چھائے ہوئے ہیں نا اطہر. ہاں جی، انڈین میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کافی. یہ بتائے گا اطہر، یہ ٹاکس جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھتی ہیں؟ کیا معاملات واقعی جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے سے ہی میجر چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں اور اس ملاقات کا مقصد صرف ان کو ایک طرح سے فارملائز کرنا ہوتا ہے، یا واقعی ابھی اسکریچ سے جو ہے وہ بات چیت شروع ہوگی اور آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، اسکریچ سے تو نہیں شروع ہوئی، اس لیے کہ یہ بات چیت جو پوائنٹس تھے کہ کن کن چیزوں پہ بات ہوگی وہ کافی چیزیں پہلے بھی ایکسچینج کی گئی تھی، اور ایک سرٹن لیول آف کمفرٹ آپ نے اچیو کرنا ہو.
एकदम से दो ऑपोजिट पार्टीज को आप एक टेबल पे नहीं बैठा सकते, उससे पहले सर्टन आपने मोडेलिटीज को तय करना है, उसके पैरामीटर्स को तय करना, और उसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और बैक एंड फोर्थ होता रहा। ये मैं तजिया नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी बैक एंड फोर्थ होता रहा। ईरान से जो चीज़ आती थी वो अमेरिका के साथ शेयर हुई, जो अमेरिका से आती थी वो ईरान के साथ शेयर हुई, और फिर उसका हतमी नतीजा ये निकला कि ये लोग यहाँ पे आए। जब ये इस्लामाबाद में भी आए तो मुझे जो ज़राए ने बताया है कि आज जो पहली मीटिंग हुई उसमें जो टॉप लेवल की इनकी दोनों डेलीगेशंस हैं उनसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नीचे लेवल के ऊपर भी रब्ता हुआ, चीज़ें एक्सचेंज हुई कि क्या डिस्कस होगा क्या डिस्कस नहीं होगा। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि दोनों साइड्स में अगर कहीं पे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई मसला था, वो पहले ही पाकिस्तान के साथ शेयर करते रहे, तो जिसकी वजह से हमें लगा कि प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ है। लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, इसमें इसराइल का किरदार है, इसमें लबनान में सीज़ फायर है, अपना हुर्मस का इशू है, और ट्रम्प इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि हमने अगर अपने नायब सदर को भेजा है तो हमें यहाँ से कुछ मिलना लेके जाए, वो खाली हाथ नहीं जा सकते। जो भी आया हुआ पाकिस्तान तो बिल्कुल बड़ी फरागदिली का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन डील उन्होंने अचीव करनी। देखिए अगर वो दोनों आपस में कोई डील अचीव नहीं करते तो उसमें पाकिस्तान का लिमिटेड किरदार है, लेकिन उनको टेबल पर बैठाना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की यकीनन एक कामयाबी है कि उनको यहाँ पे बैठा दिए और अभी मामला चल रहे हैं। हाँ, इट्स अ ह्यूज डे फॉर पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि आउटकम, जाहिर है सब यही देखना है कि इसका आउटकम जो है वो क्या होगा। कुछ 2-3 पॉसिबिलिटीज मैं आपके सामने रखूं, आप भी ऐड कर सकते हैं उसमें। जो मेरे दिमाग में है कि या तो सीज फायर को जो है उसी को एक एक्सटेंड किया जाए, या फिर एक मुस्तकिल पीस का जो है वो मुआहदा तय हो जाए और तमाम चीज़ें तय हो जाएं, या फिर बिल्कुल ही जो है वो टॉक्स फेल हो जाए। आपको क्या चांसेस ज़्यादा है? देखिए मुझे लगता है कि समवेयर इन द मिडल, कि हो सकता है कि एक्सटेंड कर दिया जाए सीज फायर, हो सकता है कि अपना हुर्मस को खोल दिया जाए, लेकिन जो जोरी मुआहदा है, जो सैंक्शंस हैं, जो दीगर मामलात हैं, अनफ्रीज करना जो है उनके ऊपर कोई मजीद बात हो। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो मिनिमम लेके जाना चाहेगा अपना हुर्मस खुलवाल के, मिनिमम अमेरिका के लिए होगा, और ईरान के लिए मिनिमम लबनान में फायरबंदी, और जो है उसके साथ साथ जो है जो उनके एसेट्स हैं उनका अनफ्रीज करना, और सैंक्शंस को, जो कि if I'm not wrong, उनके वाइस प्रेसिडेंट ये कह चुके हैं कि ये दो चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं, और इनको कह चुके हैं। और उसमें भी देखें ना, उसमें वो मरहलावार भी होते, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फौरन होगी, मरहलावार हो सकता है। पहले कुछ सैंक्शंस थोड़ी सी लिफ्ट हो, इसलिए कि मल्टी लेयर सैंक्शंस हैं ईरान के जो लगाई गई हैं अमेरिका की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, तो उनमें हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें बढ़ें। लेकिन मेरे ख्याल में ये दो वो चीज़ें होंगी जो दोनों पार्टियों की ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ से लेकर। और जब आप कहते हैं कि अमेरिका के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आबनाए हुर्मस है, तो आबनाए हुर्मस ऑब्वियसली ईरान के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आबनाए हुर्मस नजर आ रहा है। उसको पता है उनका इतना बड़ा लेवरेज है उस पर, तो उस पर टेक्निकलिटीज आपके ख्याल में उस पर ही जो है वो बांध हो सकती है, और इज इट टू अर्ली कि टेक्निकलिटीज पे इसका नहीं, मेरे ख्याल में हो सकती है, मेरे ख्याल में हो सकती है। बाकी उसमें देखें जो डेलीगेशन आया, हमें ये बताया गया कि ईरान से काफ़ी बड़ा डेलीगेशन आया और अमेरिका से भी काफ़ी बड़ा डेलीगेशन है, और दोनों में उसमें एक्सपर्ट्स हैं। तो एन मुमकिन है कि जो शिप्स ने वहाँ से नेविगेट करके जाना है, आप उसमें देखें नेवी भी इन्वॉल्व होगी, किस तरह जाना है अपना हुर्मस की, क्या उसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी, किधर से शिप गुजरेगा, ये वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो एन मुमकिन है कि सीनियर क़यादत चीज़ों को हतमी करके यहाँ से चली जाए, और बाकी जो पीछे हैं वो बैठ के पाकिस्तान के अंदर इनको फाइनल करें या राब्ता रखने में रजामंद हो और आगे चल के इसको फाइनल। तो आपको लगता है कि आज ही खत्म हो जाएगा, या फिर ये कल तक जो है वो जा सकता है, या आज ही जो डेलीगेशन आया है वो वापस जा सकता है, क्या वो व्हाट इज? अच्छा, मुझे ये खबर है, ये मेरी हो सकता है कि ये तो अभी के चल के आगे पता चलेगा कि ऐसा हो या ना हो। मुझे एक गुमती शख्सियत से मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ये कहा है कि जेडी वेंस आज ही हो सकता है रात को वापस चले, तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है वो होगा। और अगर उसके बाद भी मुज़ाकरात चलते रहे, तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़े डेलीगेशंस हैं, अगर जेडी वेंस चले भी जाते हैं तो उस, और जो ईरान के स्पीकर हैं वो चले भी जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे लोग होंगे जो आपस में बातचीत जारी रखें। और दोनों तरफ से ये डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि आपने कहा कि पहले लोअर लेवल पे हुई, फिर उसके बाद जो टॉप उनके ऑफिशियल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, और हमें ये खबरें आ चुकी हैं कि टॉक्स जो है वो शुरू हो गई हैं। तो ये आमने सामने बैठ के बात होती है, या फिर ओमान की टॉक्स की तरह हमने देखा था कि वो अलग फ्लोर पे जो है वो बैठे थे, ओमान मीडिएट कर रहा था क्या? देखिए शुरू में तो दोनों वफूद ने पहले पाकिस्तान से बातचीत की, जो आपने देखा कि बड़े हाईएस्ट लेवल में
जेडी वैंस साहब हमारे वज़ीर आज़म से मिले, उनका वक्त भी हमारे वज़ीर आज़म से मिला। तो शुरू में तो चीज़ें उस तरह थी और शुरू में यही बताया गया कि पहले पाकिस्तान के वक्त से दोनों साइड्स की मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर जो है वो उनको शायद इकट्ठा लाया गया। लेकिन हतमी जो है वो इसके ऊपर क्या चल रहा है, मेरे ख्याल में बड़ा क्लोजली गार्डेड जो है इस सारे इवेंट को हुकूमत ने रखा है और राइटली सो। ऑब्वियसली इस वक्त जो है इसमें कोई इस तरह की कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट की जा सकती, लेकिन जितनी खबरें हमें मिल रही हैं अब तक उसमें यही है कि बातचीत आगे बढ़ रही है और आप उम्मीद रखें कि कुछ ना कुछ बेहतरी